بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اخت لحذیفة بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر النساء اما لکن فی الفضة ما تحلین به اما انه لیس منکن امرأة تحلّى ذهبا تظہرہ الا عذبت به۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ امام نسائی اور طبرانی وغیرہ، مسند احمد وغیرہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے، صرف ایک راوی کو کمزور گردانا ہے۔ بہرحال مجموعی اعتبار سے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی بہن اس روایت کو نقل فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم چاندی کا زیور نہیں پہنتی اور اس کے بجائے صرف سونے کے زیورات ہی کا انتخاب کرتی ہو؟ خبردار ہو جاؤ، تم میں سے کوئی عورت بھی ایسی نہیں جو سونے کے زیورات پہن کر دکھلاوا اور تکبر اور تفاخر کرتی ہو، مگر یہ کہ اسے اس دکھلاوے اور تکبر اور تفاخر کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ایک قلبی اور چھپے ہوئے مرض کی اچھوتے انداز میں نشاندہی فرمائی، جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں۔ وہ مرض یہ ہے کہ عورتوں کو زیورات کے ذریعے سے تکبر اور فخر و تفاخر کا اظہار ناجائز ہے، اور آج کل عام طور پر عورتیں سونے کے زیورات ہی کا انتخاب کرتی ہیں، حالانکہ زیور تو چاندی کا بھی ہوتا ہے، اور عورتوں کو سونے کے زیور کی طرح چاندی کا زیور پہننا بھی جائز ہے، مگر وہ زیادہ تر بلکہ آج کل تقریباً 95% سونے ہی کا زیور استعمال کرتی ہیں، جس کی ایک اہم وجہ تو مشاہدے میں ہے ریاکاری اور دکھلاوا، نیز فخر و تفاخر اور تکبر کا مرض بھی ہے، اور یہ مرض ان کے لیے قیامت کے دن سخت اور دردناک عذاب کا باعث ہوگا۔ چنانچہ آج کل یہ بات عام دیکھنے میں آتی ہے کہ چاندی کے زیور کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اگر کوئی عورت چاندی کا زیور پہنے، اسے معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے، اور سونے کا زیور پہننے والی عورت کو معزز سمجھا جاتا ہے۔ سونے کی زیادہ طلب اور چاندی کی کم طلب کی وجہ سے آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتنا فرق ہو گیا ہے کہ اگر سونے سے زکوٰۃ کا 7.5 تولہ نصاب آج ہماری کرنسی کی نسبت سے لاکھوں روپے میں بنتا ہے، تو چاندی سے زکوٰۃ کا نصاب ہماری کرنسی کی نسبت میں صرف 30-40 ہزار میں بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ سونے کے زیورات کی دور میں اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کسی عورت کے نکاح کا اس وقت تک تصور ہی نہیں کیا جاتا جب تک سونے کے زیورات کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو، حالانکہ نکاح کے لیے زیور کا مہیا ہونا فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی اس کا درجہ نہیں ہے شریعت میں۔ البتہ نکاح کا بہت اہم درجہ ہے کہ بعض حالات میں نکاح فرض ہو جاتے ہیں، اور بعض حالات میں نکاح واجب ہو جاتے ہیں، اور بعض حالات میں نکاح سنت ہے، لیکن اس سنت کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، پیچھے کیا جاتا ہے، اور
سونے کی وجہ سے اس کو پیچھے کیا جاتا ہے، اس پر ہمیں خوب غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کل مسلمان خواتین کا تو یہ حال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کا کیا حال تھا اور ان کا دنیا کے مال و دولت اور زیورات کے ساتھ کس قسم کا تعلق تھا، اس کو بھی حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مجمع کی طرف تشریف لائے اور خواتین کو واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرأیتہن یہوین الی آذانہن وحلوقہن یدفعن الی بلال ثم ارتفع ہوا وبلال الی بیتہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خواتین اپنے کانوں اور گلوں کے زیورات اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھیلے ہوئے کپڑے کی طرف پھینک رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کا یہ صدقہ دینا غریبوں کے لیے تھا۔ اس حدیث سے صحابیہ خواتین کے ایمان کی مضبوطی پر روشنی پڑتی ہے کہ جنت کے زیورات اور انعامات کی طلب نے انہیں دنیا کے زیورات سے بے رغبت کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسے ایمان بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اگر زیورات ہو تو ان کی زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔